سابق وزیر اعظم عمران خان کی 15 جنوری کو کی گئی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلا سے گفتگو۔ پوری پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے۔ اس کی تیاریاں آج سے ہی شروع کی جائیں۔ جس شخص نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان اور الیکشن چھیننے کی کوشش کی وہ تاریخ کے تاریک قبرستان میں گم ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت بھی کل ختم ہو رہی ہے۔ اگر آرٹیکل 6 اس ملک میں کسی پر لگنا چاہیے تو وہ سکندر سلطان راجہ ہے۔ اس نے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس انتخابی فراڈ کو تحفظ فراہم کیا۔ ہمارا مقصد پاکستان میں شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت بحال ہو اور قانون کی حکمرانی واپس آئے۔ ملک میں معطل بنیادی انسانی حقوق دوبارہ بحال ہوں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونا قابل مذمت ہے۔ اگر ہاؤس اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو میں یہ کہنے میں مکمل حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے۔ عدلیہ، پولیس، ایجنسیوں، FIA سب کو اپنے اصل کاموں سے ہٹا کر صرف اور صرف تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آمر کا حکم ہی ملک میں قانون ہے، جبکہ آئین اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہوتا ہے، مگر یہاں 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو زیر نگی کر دیا گیا ہے اور کورٹ پیکنگ یعنی ججز کی تعداد میں اضافہ۔ صرف مجھے سزا دینے پر ججز کو نوازا جا رہا ہے اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوق کا دفاع کرے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج غائب کی ہے۔ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہیں۔ میں نے اسد قیصر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے۔ فارم 47 کے تحت وجود میں آنے والی حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں بلوچستان ماڈل نافذ کر دیا گیا ہے۔ جب تک بلوچستان میں منتخب لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی، حالات پرسکون نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں ریاستی ظلم قابل مذمت ہے۔ عوامی مسائل کا حل کبھی بھی بندوق اور فوج نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اب باقی ماندہ ملک کا بھی ہے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا۔ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچول لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا۔ نواز شریف کے پاس 9 ارب روپیہ کہاں سے آیا اس کا ہم حساب مانگتے ہیں۔ یہ مافیا ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستان کے اسٹیٹس کو اور تحریک انصاف میں فرق ہے۔ مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی، مگر جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں؟ میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا۔